روہت بھیا کو کھانا دے آئی تو انہوں نے وہ رسالہ مجھے دے دیا جس پہ اوریا عورتوں کی تصاویر بنی ہوئی تھی، اور بولے کہ کمرے میں لے جا کر دیکھ لو، کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں رسالہ اٹھا کر کمرے میں لے آئی اور بیڈ پہ لیٹ کر شروع سے دیکھنے لگی۔ واقعی اس میں دیکھنے والی بہت سی چیزیں تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی تو مجھے لگا کہ میرے نیچے والی وادی میں نمی سی بن رہی ہے۔ میں نے ہاتھ نیچے لگایا اور اپنی وادی کے کناروں پہ پھیرا تو وہ واقعی گیلے سے ہو رہے تھے، اور یہ سب کچھ رسالہ دیکھنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں ٹانگیں کھول کر سیدھی لیٹ گئی اور مزے مزے کی تصویریں دیکھتی رہی، ساتھ ساتھ انگلی سے وادی میں آنے والے سیلاب کا پانی بھی محسوس کر رہی تھی جو لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ میرے ہاتھ کی رفتار تیز ہو گئی۔ اب میں باقاعدہ اس کام میں مصروف ہو گئی تھی، اور وہ میرا پہلا دن تھا جب مجھے اس کام کا چسکا لگا تھا، اور میں نے جی بھر کے چڑیا کے پروں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم نہ ہوا روہت بھیا کا میرے کمرے میں آئے اور کتنی دیر پاس کھڑے میرا پھسلن پھسلائی کا کھیل دیکھتے رہے۔ پتہ تو تب چلا جب انہوں نے میرا ہلتا ہوا ہاتھ اوپر سے پکڑ لیا۔ میں جیسے کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی، رسالہ میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور سامنے روہت بھائی کو کھڑا پا کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ گڑیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو مجھ سے کوئی جواب نہ بن پایا، اور میں بس خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چڑیا ابھی بھی میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، لیکن روہت بھیا نے میرا ہاتھ تھام کر وہاں سے ہلنے نہ دیا۔ بھیا، ہاتھ تو چھوڑیں پلیز۔ میں نے تھوڑا زور لگایا کہ کسی طرح ہاتھ باہر نکال لوں، لیکن بھیا نے میرے ہاتھ پہ تھوڑا سا وزن ڈالا تو وہ وازی میں دھنس کے رہ گیا۔ پہلے بتاؤ یہ کیا ہو رہا تھا؟ بھیا نے اس بار تھوڑا غصے سے پوچھا تو میں نے کہا بھیا کچھ بھی نہیں، میں تو بس خارش کر رہی تھی۔ بھائی نے کہا کہ اتنا نادان تو میں ہوں نہیں جو یہ خارش نہ سمجھتا ہوں، ہاتھ باہر نکالو اور مجھے دکھاؤ۔ جیسے ہی روہت بھیا نے میرا ہاتھ چھوڑا، میں نے فوراً اسے باہر نکالا تو بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور غور سے میرے ہاتھ کو دیکھنے لگے۔ پھر بولے کہ گڑیا، یہ اس پہ چکنا سا کیا لگا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو معلوم نہیں، شاید اسٹرابیری کا رس ہے۔ بھائی کہنے لگے کہ میں نے آج تک یہ رس نہیں چکھا، اگر تم کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اسے چکھ کے دیکھ لوں۔ میں نے کہا بھائی پلیز ایسا مت کریں، اسٹرابیری ابھی کچی ہے اور رس بھی میٹھا نہیں ہوگا۔ لیکن بھیا نہ مانے اور بولے کہ کوئی بات نہیں، ذائقہ جیسا بھی ہوگا میری قسمت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے رس میں ڈوبی انگلی اپنے ہونٹوں میں لے لی اور اسے یوں چوسنے لگے جیسے یہ بہت میٹھی ہو۔ میں بے چینی سے بھیا کو دیکھتی رہی۔ میری چوری جو انہوں نے پکڑ لی تھی، اس لیے میں ان کو چاہتے ہوئے بھی منع نہ کر پائی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا بھیا اب چھوڑ بھی دو اسے، کب کا رس ختم کر لیا آپ نے؟ تو انہوں نے میری انگلی چھوڑ دی جو اب سرخ سی ہو رہی تھی۔ پھر مجھے شرارت سوجی تو میں نے پوچھا بھیا ایک بات بتاؤ۔ بھیا میرے پاس بیٹھ گئے اور بولے کہ میری گڑیا جو پوچھنا چاہتی ہے پوچھ لو۔ میں نے پوچھا کہ اسٹرابیری کا جوس کیسا تھا؟ وہ بولے کہ تمہاری بات صحیح ہے، ابھی پوری طرح پکی نہیں تھی، اس لیے مجھے تو نمکین سا لگ رہا تھا۔ میں بھائی کی بات سن کے ہنس پڑی تو بھیا نے میرے سر پہ چپت لگا کے کہا کہ بڑی خراب ہوتی جا رہی ہو تم۔ میں نے بھی فوراً کہا کہ بھائی اس میں سارا قصور آپ کا ہے، نہ آپ مجھے یہ رسالہ دیتے اور نہ ہی میں ایسا کرتی۔ تو وہ کہنے لگے ہاں گڑیا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اب جو ہونا تھا ہو چکا، یہ بتاؤ کہ تم کو مزہ بھی آیا کہ نہیں؟ میں نے کہا بھیا مزہ ابھی آنے ہی لگا تھا کہ اوپر سے آپ آ گئے اور میری ساری انجوائمنٹ برباد کر دی۔ وہ بھی میری بات سن کے ہنس پڑے اور بولے کہ انگلی پر تو مجھے بس تھوڑا سا رس ملا تھا، سارا تو اسٹرابیری پہ لگا ہوا ہوگا، اگر تم کہو تو میں اسے صاف کر دوں۔ میں بھائی کی بات سن کے جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ بھائی بھگوان کے واسطے ایسا مت کرنا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، یہاں تک ہی ٹھیک ہے۔ بھائی نے جب میرا موڈ خراب ہوتا دیکھا تو بولے کہ ٹھیک ہے شوبھا، تم نارمل ہو جاؤ، میں تو بس مزاق کر رہا تھا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے بھائی کے لیے کیا کر سکتی ہو۔ میں نے کہا بھیا آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے،
لیکن یہ مناسب نہیں لگتا جو آپ نے بولا تھا۔ بھائی خاموش ہو گئے، پھر بولے کہ کل شام کو نیہا خالہ آ رہی ہے، میں ان کو لینے اسٹیشن پہ جاؤں گا، تم بھی ساتھ چلو گی نا؟ میں نے کہا ہاں بھیا، یہ تو ان کے لیے سرپرائز ہوگا، وہ ہم دونوں کو اسٹیشن پر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے، پھر کل کالج سے واپسی پہ تیار رہنا، شام کو دونوں اسٹیشن جائیں گے۔ میں نے کہا بھیا میں تو اگلا پورا ہفتہ بھی کالج نہیں جا رہی، میں نے راکھی کے تہوار کی چھٹیاں لے لی ہیں، اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں آ جائیں گی، تو اب کافی لمبے مزے ہیں۔ روہت بھیا میری بات سن کے خوش ہو گئے اور بولے واہ گڑیا، مجھے لگتا ہے مجھے بھی دکان سے لمبی چھٹی لینی پڑے گی، پھر دونوں بہن بھائی دن رات انجوائے کریں گے اور ہو سکا تو کہیں پہ گھومنے بھی جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھیا، ہم کوئٹہ سے آگے زیارت تک چلیں گے اور پورا ایک ہفتہ ٹھنڈے موسم کا مزہ لیں گے، لیکن ہمارے ساتھ جائے گا کون؟ بھیا بولے کہ ہم دونوں جائیں گے اور وہاں پہ کوئی کاٹیج کرائے پر لے لیں گے اور خوب مزے کریں گے۔ بھائی کا پلان سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ میں تو شروع سے ہی گھومنے پھرنے کی شوقین تھی اور گرمیوں میں زیارت جانے سے اچھی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بھائی کے ساتھ وہاں اکیلی جانے سے میرا کیا انجام ہوگا۔ خیر وہ تو بعد کی بات ہے۔ اگلے دن خالہ کو اسٹیشن پر لینے جانے کا پلان کر کے بھائی سونے کے لیے چلے گئے، لیکن جاتے وقت مجھے پیار سے بوسہ کرنا نہیں بھولے جو ان کی روٹین تھی، لیکن آج مجھے ان کے پیار میں کچھ انوکھا پن محسوس ہوا تھا جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ بھائی چلے گئے تو میں نے رسالہ زمین سے اٹھایا اور تکیے کے نیچے رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رسالہ میں نے اس لیے سنبھال کے رکھا تھا کیونکہ اس میں ابھی دیکھنے کے لائق بہت کچھ تھا۔ کافی دیر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نیند آنکھوں سے دور تھی۔ بار بار آج دن والے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ بھیا کا مجھے رسالہ دینا، پھر مجھے خارش مٹاتے ہوئے دیکھ لینا، اس اسٹرابری جوس کو چوس لینا، یہ سب ایسے واقعات تھے جن کو آسانی سے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ کچھ ایسا تھا جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ بھائی کی سوچ میرے بارے میں بدل چکی تھی اور اس بات کا ثبوت مجھے مل گیا تھا۔ کون سا بھائی ہوتا ہے جو بنا اجازت کے بہن کی اسٹرابری کا رس مزے لے کر کھا لے؟ لیکن مجھے حیرت اپنے آپ پہ ہو رہی تھی کہ اتنا کچھ ہو گیا اور میں چاہ کر بھی اس کو منع نہیں کر پائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ وہ کچھ اور بھی کرنا چاہیں گے تو میں انہیں منع نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے بے چین ہو کر وہی رسالہ تکیے کے نیچے سے نکالا اور اس کو دیکھنے لگ پڑی۔ ایک تصویر نے میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ وہ آدمی تو پکی ہوئی اسٹرابری میں زبان دے کر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ روہت بھیا ہے اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اتنا سوچنا تھا کہ نیچے وادی میں نالا سا بہنا شروع ہوا جو قطرہ قطرہ نیچے بہ رہا تھا۔ میری ایسی حالت پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وادی میں کچھ ڈال کر سو جاؤں اور صبح اٹھوں تو ساری بے چینی ختم ہوئی پڑی ہو۔ ایسے ہی خیالوں میں مجھے نیند آئی۔ خواب میں مجھے ایک پہاڑی مقام نظر آیا، اس کے اوپر بنے گھر کے کمرے کے اندر میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور روہت بھیا جب کمرے میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ میرے دلہا ہے۔ میں کافی حیران ہوئی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور جیسے ہی مجھے اپنے ساتھ لگایا میری آنکھ کھل گئی۔ میں گھبرا کے اٹھی تو ہاسا دن چڑھا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو باپو اور بھیا دونوں گھر نہیں تھے۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دکان پر گئے ہیں۔ آج امی بھی بہت خوش تھی کہ ان کی چھوٹی بہن نیہا کراچی سے آ رہی ہے۔ کام والی سے سارے گھر کی صفائی کروا رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ نیہا خالہ کو کون سا کمرہ دینا ہے، تو امی نے کہا اوپر روہت والا کمرہ خالی پڑا ہے، اس کو تیار کروا دیا ہے، کیونکہ جب بھی وہ آتی ہیں اوپر والے کمرے میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ اب مجھ معصوم کو کیا پتا تھا کہ اوپر روہت بھیا کے ساتھ والا کمرہ کیوں لیتی ہیں، حالانکہ میں اور امی تو نیچے ہوتی تھی۔ خیر اس بات کی خبر بھی مجھے جلدی ہونے والی تھی۔ دوپہر کو کھانا کھا کر میں امی کے ساتھ ضروری شاپنگ کرنے بازار چلی گئی، کیونکہ اگلے دن راکھی کا تہوار تھا۔